اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا کامیاب وہ ہوا سکسیسفل وہ ہے کون من زکاہا جس نے تزکیہ نفس کیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وقد خاب من دساہا اور نامراد وہ ہے من دساہا جس نے اپنے نفس کو
نہ دبایا یا جس نے حق بات کو دبا دیا، جس نے اس بات کو جھٹلا دیا، اس بات کو دبا دیا کہ تزکیہ کرنے سے کامیابی ملتی ہے، وہ دراصل ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے انسانوں کو ایک ایگزامپل دی تھی اس قوم کی، جو قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اور یہ قوم تبوک اور مکہ کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آباد رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے تو رستے میں جب وہاں سے گزرے تو وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم دیا، وہاں نہ ٹھہرنے کا حکم دیا، اور صحابہ نے وہاں جو کنویں وغیرہ تھے یا کچھ کھنڈرات تھے ان میں سے کچھ پانی لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن بھی الٹوا دیے کہ اس پانی کو نہ استعمال کرو، کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ تو جو قوم سمود تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اندر جو اللہ نے نبی بھیجے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر اور شرک کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، حرام کاری اور حرام حرکتوں سے منع کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ جو بندہ ہے یہ باتیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے، یہ ہمیں تو نہیں لگتا، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بندہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کذبت سمود، سمود نے انکار کر دیا، سمود نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، بتغواہا، اپنے طاغوتی حرکتوں کے ساتھ، یعنی طاغوت ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اور یہ جو طاغوت ہوتا ہے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے مقابل آنے کو کہتے ہیں۔ جب اللہ کوئی حکم دے تو ایک تو ہوتا ہے کہ سستی سے کوئی نہ کر پائے، ایک تو ہوتا ہے کوئی ڈر کے مارے نہ کر پائے، نہ کر پائے مگر ڈرے، اور ایک ہوتا ہے لاپرواہی سے گزر جانا۔ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں اور نہ ماننا، دل میں نہ ماننا کفر کی ہیں، لیکن اگر کوئی کھلم کھلا نہ مانے اور مقابلے پہ کوئی بات کرے، بحث کرے، جھگڑے اور جھٹلائے اور انکار کرے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کے حکم کا انکار کرے، جیسے آج کل یہ قوم سودی معاملات میں سیدھا سیدھا انکار کر رہی ہے، سیدھا سیدھا ہر مہینے اور ہر سال ارننگز کال کے اندر، بجٹ کے اندر یہ شرح سود بیان کرتے ہیں اور کھلم کھلا اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ وہ سود سے جان چھڑائیں گے، سود کو ختم کریں گے، بلکہ کھلم کھلا بینکنگ سسٹمز چلا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نظام کا یہ قوم انکار کرتی ہے، اللہ کے جو ریاستی احکامات ہیں ان کا انکار کرتی ہے، کھلم کھلا انکار کرتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے طاغوت۔ تو کذبت سمود بتغواہا، سمود نے طاغوتی انداز میں اپنے طاغوت کے ساتھ انکار کیا، قوم سمود نے، یعنی کھلم کھلا انکار کیا، اس قوم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاہا، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا، کون اٹھا؟ جو بڑا بدبخت تھا، بڑا بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، بڑا جھگڑالو تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، سمود نے کب انکار کیا؟ تب انکار کیا جب اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے اٹھا، اشقاہا ایک انتہائی ڈھیٹ آدمی، ایک شقی آدمی، ایک بدبخت آدمی، اور اس نے کیا کہا؟ فقال لہم، جب وہ اٹھا اور اس نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ فقال لہم، اس وقت میں ان سے، قوم سمود سے کہا تھا،
ان کے رسول نے، فقال لهم رسول اللہ، ان کی طرف جو اللہ نے رسول بھیجا تھا انہوں نے کیا کہا تھا، ناقۃ اللہ، اب تم لوگوں نے انکار کیا، نہیں مان رہے تھے، ایک بڑی نشانی مانگ رہے تھے، تو اللہ نے تمہارے پاس کیا بھیج دیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی بھیج دی، وسقیاہا، لہٰذا اب تم نے اللہ کی ایک بڑی نشانی دیکھ لی ہے، ایک بہت بڑی اونٹنی اللہ نے بھیج دی ہے، وسقیاہا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو پانی پلانا، اس کا خیال رکھنا۔ تو فکذبوہ، تو قوم سمود نے اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، بتغواہا، یعنی اپنے طاغوت کے ساتھ، یہ جو انکار ہوتا ہے یہ طاغوت ہو گیا، فعقروہا، تو خالی انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ فعقروہا، انہوں نے انکار کرنے کے بعد عقروہا، اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ اب معاملہ قوم سمود کا یہ تھا کہ وہ اللہ سے نشانیاں، وہ اللہ کے رسول جو بھی تھے ان سے نشانیاں مانگتے تھے حضرت صالح علیہ السلام سے، تو جب ایک بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو اب یہ اتنا بڑا ایک معجزہ ہو گیا تھا کہ ان کو خاموش ہونا پڑا، کچے پڑ گئے، کہ وہ تو کہتے تھے ہم تو مانتے نہیں ہیں یہ اللہ کا رسول ہے، تو اگر ہے تو نشانی دکھائے۔ تو جب انہوں نے نشانی اللہ نے ظاہر کر دی، معجزہ دکھا دیا، اب تو وہ جھوٹے پڑ گئے نا، اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تھی، ایک پہاڑ کو پھاڑ کے اللہ نے اس کے اندر سے اتنی بڑی اونٹنی نکال دی تھی، اب تو وہ کچے پڑ گئے، اب تو ان کو خاموش ہونا پڑا، سب جھوٹے ہو گئے۔ اب یہ جو دور ہوتا ہے نا جس کے اندر ایک سچی بات، ایک اللہ کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، تو انکار کرنے والے تو وہ تو ضدی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے، کیا کر لو گے، اس طرح کے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، یا وہ اس نشانی کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہو یہ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، یا پھر وہ جادوگر قرار دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو کوئی جادو کر دیا ہوگا اس نے۔ جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ ضدی قسم کے لوگ پھر بھی ضد میں لگے رہتے ہیں، وہ تو کسی عقل مندوں کے کھاتے میں ہی نہیں آتے نا، وہ تو انتہائی ظالموں میں ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تو کیا کسی نے کیا بحث کرنی، کسی نے کیا ان کے ساتھ کیا دلیل دینی، جو اس قدر جھٹلانے والے ہو جائیں کہ دن کو دیکھ کر دن نہ مانے، رات کو دیکھ کر رات نہ مانے۔ تو لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دلائل پہ، عقل مندی پہ منوا کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر خاموش ہونا پڑتا ہے، کچے پڑ جاتے ہیں، جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے ایسے دور میں جب اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے، جب پتہ ہو کہ یہ حق ہے لیکن ان کا دل نہ مان رہا ہو، وہ اپنے نفس کو نہ چھوڑ رہے ہوں، تو وہ اس دور میں ایک خاموشی کی روش ہوتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ اب ان کو خاموش ہونا پڑا کہ یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے، اس کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب اس کو تم لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اور اللہ نے دن مقرر کر دیا کہ ایک دن یہ اس اونٹنی کا ہوگا، یہ پانی شانی پیے گی، اور ایک دن تم لوگوں کے جانور۔ اب یہ اللہ نے حکم قائم کر دیا، کچھ عرصہ تو وہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اب یہ جو کچھ عرصہ خاموشی کا ہے، یہ اکثر ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سچا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن نفسوں کو نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں وہ بھی بینک کی نوکری ملتی ہے تو خاموشی سے جا کر لیتے ہیں، اندر پتہ ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، ان کے نفس نہیں مان رہے ہوتے، عمل سے وہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دلوں سے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ظاہراً خاموش ہوتے ہیں، ظاہراً وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جمعے میں سارے کے سارے لوگ آپ کو آتے ہوئے ملیں گے، کوئی بینک سے نکل کر آ رہا ہے، کوئی شراب خانے سے نکل کر آ رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے سے نکل کر آ رہا ہے، جمعے میں حاضر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑ سکتے، اپنے نفس کو نہیں چھوڑتے، اپنے عمل سے، اپنی نیتوں سے، اپنے دل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں اس رب کا۔ یہی معاملہ صالح علیہ السلام کے قوم کا بھی ہوا کہ کچھ عرصہ تو ان کو خاموش ہونا پڑا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے تو یہ آزمائش بنائی ہے، اب وہ پانی بھی ان کا پی رہی ہے اور اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتے، وہ جہاں چاہتی ہے کھانا کھاتی ہے، فصلیں کھا جاتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، انہوں نے مانگی تھی تو اب بھگتو۔
تمہیں تو چاہیے تھا ویسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو مان لیتے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، لیکن تم نے ضد کی، انکار کیا اور ان سے نشانی مانگی، تو اب نشانی آ گئی ہے تو بھگتو، اب صبر کرو تو شاید تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے۔ لیکن کیونکہ وہ دل ان کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے صبر نہیں کیا۔ کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کیا کہا کہ انکار کر دیا، اور پوری قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے، کیونکہ قوم نے اس کو نہیں روکا، قوم بھی ساتھ تھی، فَعَقَرُوهَا، اس کو کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے بالکل ہلاک کر کے رکھ دیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ہلاکت نازل ہو گئی ان کے اوپر، ربهم، ان کے رب کی طرف سے، بِذَنبِهِمْ، ان کی اس کرتوت کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فلیٹ کر کے رکھ دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور یہ حرکتیں کرنے والے اپنے آخرت کے انجام سے ناواقف تھے، اپنے انجام سے ڈرتے نہیں تھے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے تھے، اس کا خوف ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا، اپنے نفس کے اندر، اپنے نفس کی طلب کے اندر، خواہشوں کے اندر وہ اس قدر انڈلج ہو چکے تھے کہ انہیں آخرت سے خوف نہیں آتا تھا۔ اور یہ جو قوم تھی اس کو اللہ نے تباہ کیسے کیا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے اس قوم کو ایسے ہلاک کیا، فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو کس چیز نے آ کر پکڑ لیا؟ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے، ایک ہولناک چیخ نے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی پڑے کے پڑے رہ گئے، اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور یہ جو چیخ تھی کچھ قوموں کو اللہ نے رات کے وقت میں تباہ کیا، کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے عذاب سے تباہ کیا، کسی قوم کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا کر واپس زمین پر الٹا پٹخ دیا۔ لیکن یہ جو قوم تھی اس کے اوپر جب عذاب آیا، یہ دن کے وقت میں جب وہ اپنے گھروں میں تھے، اس وقت میں ایک چیخ تھی، وہ جو ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی ایک زوردار، وہ اس وقت آئی، وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور کیسے؟ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کہ جیسے وہ کبھی وہاں پہ تھے ہی نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے رکھ دیا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، یہ نوٹ کر لو، الا ان ثمود کفروا ربهم، یہ جو اپنے رسول کے حکم کو وہ جھٹلا رہے تھے، یہ نوٹ کر لو کہ دراصل وہ اپنے رب کا انکار کر رہے تھے۔ الا بعدا لثمود، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نوٹ کر لو، یہ بھی نوٹ کر لو، نہیں 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 نہیں، الا نہیں نہیں، بعدا لثمود، پھٹکار ہے سمود کے لیے، قوم سمود کے لیے۔ اور یہ بات مجھے بڑی کافی ہفتہ، اس بات کو ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے، میں نے ہمت نہیں کی کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ سمود کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بعدا لثمود، پھٹکار ہو سمود کے اوپر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اور بندوں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ 2005 میں جو لوگ یہاں پنڈی اسلام آباد میں خصوصاً تھے، یا کشمیر والی سائڈ پہ، KPK کے کچھ علاقوں کی سائڈ پہ، ان کو اگر یاد ہو تو جو لوگ اس میں سے بچ گئے تھے، ان کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو وہ یہی بتاتے تھے کہ ایک زوردار چیخ کی آواز ہم نے سنی، ایک چنگھاڑ کی آواز سنی، اس کے بعد یہ ایسا زلزلہ آیا کہ وہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک جگہ پہ کچھ ایڈ کا سامان ہم لے کر گئے
تو میں نے کہا یہاں زلزلہ آیا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاؤں ہے. وہ جو شخص تھا وہ ہمیں لے کر گیا کہ میں اپنے گاؤں میں آپ کو لے کر جاؤں گا، وہاں پہ وہ دینا ہے. تو یہ بات مجھے نہیں بھولتی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بار بار میں نے اس کا ذکر کیا. اکثر میں جب بھی اس زلزلے کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ ضرور مجھے بتانی پڑتی ہے بات کہ وہ جو گاؤں اپنے ہمیں وہ لے کر گیا، اس نے کہا یہاں ایڈ دینی ہے. تو میں نے کہا وہ تباہی نہیں نظر آ رہی، وہ مطلب گھر وغیرہ کدھر ہیں، گاؤں کدھر ہے. تو میں ابھی بھی اس چیز کو سوچتا ہوں تو یہ جتنا دردناک اور خوفناک مجھے لگتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کی حقانیت اور فیسینیشن مجھے فیل ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح ویس بھائی آپ کھڑے کدھر ہیں. تو میں نے غور کیا، میں جہاں کھڑا تھا واللہ جتنا مجھے یاد ہے کہ میں اس گھر کی اوپر ہی تو کھڑا ہوا تھا جو تباہ ہوا تھا، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ آبادی کہاں ہے. وہ جو اس کی گھر کی چھت تھی وہ ایسے مل کے مٹی میں ایسے مٹی ہو گئی تھی اور وہ نیچے دب گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کھڑے تھے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم اسی گاؤں میں کھڑے ہیں، اسی قوم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. اور وہ چنگھاڑ تھی جو ہم نے سنی. اور یہ حق بات ہے، بڑی بری لگتی ہے لوگوں کو جب اس کو اللہ کا عذاب کہا جائے، زلزلہ بتایا جائے، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جن لوگوں کے اوپر تکلیف آئی، زلزلہ آیا، جو وکٹمز تھے، ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. حق بتاتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو ایسے آتا ہے. قوم سمود کے اوپر ایسے عذاب آیا تھا. وہ چنگھاڑ ابھی بھی ان میں سے 2005 زیادہ پرانا تو نہیں ہے، ابھی 19 سال ہوئے ہیں. ہم لوگ اس وقت یونیورسٹی میں ہوتے تھے، ہمارے دوست احباب ابھی موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں. وہ بتاتے ہیں کہ ایک چیخ کی آواز تھی، ایک چنگھاڑ تھی جو ہم نے سنی، اور اس کے بعد سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، قوم کے سامنے نشانیاں تو موجود ہیں، اب تو سب کو پتہ ہے. جھٹلانے والے پھر بھی جھٹلاتے رہتے ہیں، دن کو دیکھ کر دن جو نہ مانے، رات کو دیکھ کر رات نہ مانے، اس کے ساتھ ہم نے کیا بحث کرنی. لیکن 2023 میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا. ادھر اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرواتا تھا اور اگلے دن وہ واقع ہو جاتی تھی، جیسے ہی لوگوں تک بات پہنچی اور وہ ہو گئی. تو اس لیے اس دفعہ میں بڑا وہ جھجک رہا تھا کہ میں اس چیز کو بتانے سے جھجک رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک ذمہ داری ہے، وہ پھر پوری کرنی ہی پڑتی ہے. تو ڈر تو اللہ تعالیٰ سے یہی لگتا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے تو، اور اس کے باوجود وہ نہ مانے تو کہیں واقع نہ ہو جائے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو لوگ بھی قوم سمود کی طرح انکاری ہیں، بتغواہا والی سچویشن میں ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہی پیغام ہے کہ تمہارے اوپر قوم سمود کی طرح کا عذاب اللہ چاہے تو آ سکتا ہے. اور وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے عمل میں اختیار ہونے کے باوجود سودی نظام ختم نہیں ہو رہا، شرک اور بدعت ختم نہیں ہو رہی، اور کھلم کھلا اللہ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسے لوگ، میں نہیں جانتا، میں نے تو جو دیکھا وہ تو سمبولک فگرز ہی ہوتی ہیں، جب واقع ہوتا ہے تو چیز پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہونے والا ہے. اللہ نے صرف وارننگ دی ہے یا واقعی واقع ہو جائے گا. لیکن بہرحال قوم سمود کی طرح اللہ چاہے تو انکار کرنے والوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. لہٰذا صاحب اختیار جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو ہمارے ملک کی، فورسز ہوں، ادارے ہوں، صاحب اختیار اور اقتدار ہوں، یا وہ دوسرے ممالک کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اس وقت سب طاغوت بنے ہوئے ہیں. اور چاہے وہ لوگ ہوں، جب قوم سمود میں سے
ایک دو اشخاص نے، چند اشخاص نے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا تھا، لیکن اللہ نے تباہ پوری قوم کو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان میں سے بچ گیا تھا، وہ حرم کی حدود میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا نام بھی بتایا، لیکن وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حرم کی حدود سے نکلا تو اللہ نے اس کو بھی عذاب میں پکڑ لیا۔ تو چاہے یہ معاملات صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، لیکن عوام ان کی سپورٹ میں، ان کے پیچھے کھڑی ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری شریک ہے اس گناہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ عوام کو بھی توفیق دے کہ وہ کم از کم، پہلے تو کوئی کہہ سکتے تھے کہ پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے آپ کو اس طاغوت کے نظام سے بری کریں، اور فوراً سے پہلے اللہ کی امان میں آ جائیں۔ جو اللہ نے یہ خلافت کا پلیٹ فارم دیا ہے، فوراً اس امان میں، دارالامان میں مکمل طور پر آ جائیں، ہجرت کر جائیں۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا عذاب کس کونے کو، کس چیز کو پکڑ لے، اور کس علاقے کے لوگوں کو یا سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے، عوام کے لیے یہ رستہ ہے کہ وہ دارالامان میں آ جائیں، یہاں خلافت میں آ جائیں، یہاں پہ ہجرت کرائیں۔ اور حکمرانوں کے لیے یہ پیغام ہے، صاحب اقتدار لوگوں کے لیے، کہ اللہ کے نظام کو قائم کر دو، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ کر پکڑ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی، یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے، جتنی بار سنے حیران کر دیتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور کانشیس آف اللہ رہتے، تقوی اختیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا، ضرور لازماً ہم کھول دیتے، علیہم برکات من السماء، آسمانوں کی برکتیں، والارض، اور زمین کی برکتیں۔ لیکن کیا ہے؟ زمین و آسمان کی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم برکتیں کھول دیتے اگر بستیوں والے
تقوی اختیار کرنے والے ہوتے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن وہ انکار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. اگر کسی کی معیشت خراب ہے، اگر کسی کی حکومت ظالم ہے، اگر گلی کوچوں میں خون ہے، فساد ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ برکتیں ہم نازل کر دیتے اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کذبو والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. ظہر الفساد، سورۃ الروم میں اللہ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ہو گیا ہے. بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ جو ہو رہا ہے نا خشکی تری میں ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، یہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ تو ان کے بعض حرکتوں کا اللہ تعالیٰ ذائقہ چکھا رہا ہے، مزہ چکھا رہا ہے. اگر سب کے اوپر ہو تو کیا ہو؟ وہ لعلہم یرجعون، یہ بعض کا اللہ مزہ چکھا رہا ہے کہ شاید کہ یہ یرجعون اللہ کی طرف آ جائے. اور اگر سارے پہ ہو جائے، سارے پہ اللہ پکڑ لے، تو اللہ وہ بھی بتا رہا ہے سورۃ الفاطر میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ساروں کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اگر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دے، پکڑنا شروع کر دے، الناس لوگوں کو، بِمَا كَسَبُوا ان کی اپنی کمائی کے اوپر، اپنی کمائی کے اوپر اپنی مزدوری ان کو دینا شروع کر دیں ان کی حرکتوں کی، تو کیا ہو؟ ما ترک علی ظہرها من دابہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی جاندار ہی نہ چھوڑے اللہ. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اصل میں اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے. ایک مقرر وقت ہے، اس سے پہلے اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو وہ جب آ جائے گا نا تو اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے سے دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العظیم.